اعلیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی آپ اللہ کے بندے اور باقی ساری مخلوق کے آقا ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ہر چیز میں کمال ملا ہے، علم بھی رب تعالیٰ نے بہترین اور کامل عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے۔ علم غیب کہتے ہیں کہ جو چیز بندہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے نہ پہچان سکے اور جو چیز اندازے سے پتہ نہ چل سکے، وہ چیز علم غیب ہے۔ حواس خمسہ تو آپ جانتے ہیں، جو حصے ہماری، ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ذریعے جس کو نہ ہم جان سکیں اور جو یعنی اس طریقے سے ہمیں پتہ نہ چل سکے ظاہری چیزوں سے، وہ والی بات ہوتی ہے علم غیب۔ تو رب تعالیٰ نے بے شمار علم غیب عطا فرمایا۔ ایسا بھی ہوا کہ کئی موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ والا معاملہ یوں ہے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو پہلے ہی رب تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے ضروری باتیں آپ نے سننی ہے، اس سے پہلے میں چند احادیث پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا عقیدہ اور نظریہ بتاؤں گا کہ علم غیب کے حوالے سے ہمارا کیا نظریہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں پارہ 4 ہے، اس میں رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ یہاں پر لفظ غیب استعمال ہوا ہے کہ اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے چن لے۔ اسی طرح کی بات سورۃ الجن کی آخری 2 آیتیں چھوڑ کر اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں ہے، فرمایا عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کا اظہار کسی پر کوئی نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی یہی بات آ گئی۔ اسی طرح رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا، خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، علمہ البیان، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کا علم ان کو سکھا دیا۔ یہ تفسیر خازن کے اندر موجود ہے یہ ترجمہ، کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے اس کا علم نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا، اسی کو علم بیان کہتے ہیں۔ علمہ البیان، ان کو بیان سکھا دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ سورۃ التکویر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں، کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو غیب کی خبریں ہیں وہ بتایا کرتے ہیں۔ امام خازن 741 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے تفسیر خازن کے اندر یہ بات لکھی کہ یہاں پر وما ہوا یعنی وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں، اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے، یعنی ان کے پاس جو اللہ کی وحی آتی ہے، جو آسمانی خبریں آتی ہیں، جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اپنے صحابہ کو بتا دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کثیر علم غیب بتایا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائیں۔ مثلا کہیں پر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا، دجال آئے گا، اس کی یہ نشانی ہے، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یا نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کے ماتھے پر نشان لگائے گا۔ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں، جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ساری غیب ہیں، کیونکہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم اپنے حواس سے نہ جان سکیں۔ تو قیامت ابھی آنی ہے، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بہت ساری ہونی ہیں، تو یہ ساری غیب کی خبریں جو نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں خبر دی، نام لے کر کے ابو بکر بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف بھی جنتی ہیں، سعید بن زید بھی جنتی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہیں۔ جو ایک ہی بار حضور نے 10 صحابہ کا نام لے کر کہا یہ جنت میں ہیں،
تو جنت میں جانا یہ تو غیب ہے، یہ تو بعد میں ہونا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بتا رہے ہیں یہی تو غیب ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے بڑا علم عطا کیا۔ مسلم اور بخاری شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے بندہ جو آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ خود حضور نے فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں۔ تو علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ علم غیب نہیں، آخری بندہ بھی حضور جانتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طرح کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں، آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب کیسا عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر حضور نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، سارے صحابہ نے پڑھی، پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ عصر تک خطبہ جاری ہے۔ صحابہ بھی صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، روزہ ہو گیا ہے، حالانکہ روزے کے دن کوئی نہیں تھے، بس حضور کی باتیں سن رہے ہیں، ان کو کیا کھانے پینے کی فکر ہے۔ عصر کے بعد پھر خطبہ شروع ہے اور کہتے ہیں مغرب تک نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اس سے بات شروع کی، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی، جب سے کائنات بنی، اس وقت کی باتیں بتانا شروع کی، اور اتنی باتیں بتائیں یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، ساری باتیں بتا دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، فرمایا جس نے اس کو یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، کیونکہ باتیں اتنی بتا دی تھی۔ اسی حدیث جو اس کے اور الفاظ ہیں، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اعلمنا احفظنا، حضور علیہ السلام نے سارا کچھ ہمیں بتا دیا تھا، تو جس نے جتنی زیادہ باتیں یاد رکھ لیں وہ ہم میں سے زیادہ علم والا ہو گیا۔ اس دن کی باتیں جس کو جتنی زیادہ یاد تھی وہ اتنا بڑا عالم تھا، کیونکہ اس دن حضور نے بتایا سارا کچھ دیا تھا۔ اسی طرح اسی حدیث کی شرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد کے اندر اور امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر اس کو بیان کیا صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چڑیا کا پر بھی نہیں چھوڑا جو نہ بتایا ہو، سارا کچھ ہی بتا دیا، چھوٹی سے چھوٹی بات سارا کچھ بتا دیا۔ اب ان حدیث کے اگر شرح دیکھیں گے، امام ابن حجر یا امام عینی یا دوسرے حضرات جنہوں نے شرح کی اس کی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر پوری کائنات کی خبریں دے دینا یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے۔ تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ بیان کر دینا یہ معجزہ ہے، اور حضور نے سارا کچھ بیان کیا، کچھ تفصیلی طور پر بیان کیا، کچھ اجمالاً بیان کر دیا۔ تو حضور کے پاس علم تھا تو یہ سارا کچھ بیان کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں پہلے نہیں تھا علم، تو کئی بار جب پوچھتے تھے تو وہی نازل ہو جاتی تھی تو آپ بتا دیا کرتے تھے، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر علم بھی ایسا تھا۔ آپ کو میں بخاری شریف کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے بہت سارے سوال پوچھے تو حضور جلال میں آ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، بتاؤ۔ یہ کہہ دو نا کہ وحی کے ذریعے حضور کو اب سارا کچھ ہی بتا دیا گیا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو سارا پتہ ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور میرے والد کون ہے؟ اب والد کے بارے میں پکی نسبت نہیں ہم کر سکتے کون ہے، ان کے والد کے بارے میں لوگ باتیں بناتے تھے، ان پر تہمت لگاتے تھے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ آج حضور جلال میں ہیں اور آج حضور بتا دیں گے سارا کچھ، تو اگر حضور کی مہر لگ گئی نا کہ میرے والد اصلی میرے ہیں تو پھر کوئی نہیں میرے اوپر تانا لگائے گا، پھر کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو آج نسب بھی حضور سے ٹھیک کروایا جا رہا ہے، اپنے نسب اور باپ کی طرف جو نسبت ہے لوگوں کو بتانا کہ اصلی باپ کون ہے، یہ تو اصلی باپ تو رب تعالی جانتا ہے نا کہ کون ہے، یا اس کے بتائے سے جو اللہ جس کو بتا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا میرے والد کون ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد حذیفہ ہیں، وہی ان کے جو والد تھے حضور نے بتا دیا۔ تو یہ سارا کیا ہے علم غیب۔ جب حضرت عمر نے یہ انداز دیکھا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وابی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی و رسولہ، کہنے لگے حضور بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، بس آپ رہنے دیجئے، کیونکہ حضور جلال فرما رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے علم ہی اتنا عطا فرمایا۔ ایک اور آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کی اونٹنی رستے میں چھوٹ گئی، تو اس کا نا رستے کے اندر جو اس کی رسی تھی وہ کسی چیز سے اڑ گئی، تو بعد میں صحابہ کرام بھی آگے بڑھ گئے، منافقین بھی ساتھ تھے وہ بھی آگے چلے گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اونٹنی، تو اب منافقین آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ یہ محمد کو غیب کا کیا پتا، یوں کہنے لگے۔ وہی آج کل کے ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے سامنے کہ ان کو کیا پتا غیب کا، وہی منافقین کہنے لگے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جلال فرمایا اور فرمایا کہ میری اونٹنی فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ اس کی رسی اڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، کہنے لگے ہم تو بس مذاق میں کہہ رہے تھے کہ ان کو غیب کا کیا پتا، مذاق کر رہے تھے۔ منافقین نے جب یہ کہا تو رب تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کنتم تستہزئون، مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کے بعد اب کافر ہو چکے ہو، تم نے حضور کا مذاق اڑایا ہے۔ یہاں پر بات ہی کوئی نہیں، جو مرضی جیسا بات، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، وہ بھی حضور کے علم غیب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ جس نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور حضور کے علم کو رب تعالیٰ نے کتنا کمال عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا کی ہیں، یعنی چند واقعات کو دیکھ کر کہا کہ حضور کو پتہ کوئی نہیں۔ ذرا دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک جو نازل ہوا ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان نہیں، ہر تار اور خشک چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین، روشن کتاب میں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن پاک ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور قرآن پاک کو سکھایا کس نے؟ نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پاک کس نے سکھایا ہے؟ تو قرآن پاک میں خود ہی میں نے آیت پڑھ دی ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ تو جس رحمان نے اپنا قرآن اپنے حبیب کو سکھایا ہو تو بتائیے کہ کوئی کمی پھر رہ جاتی ہے؟ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، حضور علیہ السلام کا علم بھی آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ اور قرآن پاک میں سورۃ ضحیٰ ہے نا، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یعنی حضور کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر۔ یہ رب تعالیٰ نے آپ کو شانیں اور عظمت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا علم ہے۔ اسی طرح آپ کو چند واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر آخر میں بتاؤں گا عقیدہ ہمارا کیا ہے علم غیب کے بارے میں۔ چند باتیں بخاری مسلم سے اور صحیح حدیث سے سن لیجیے۔ پہلے ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا تھوڑی سی فجر ٹائم لیٹ ہو گئی اور ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ سورج نہ نکل آئے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے، اقامت کہی گئی، حضور نے نماز پڑھائی اور چھوٹی سی نماز، مختصر نماز پڑھائی فجر کی۔ اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ تمہارے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں۔ فرمایا کہ میں صبح تہجد پڑھنے اٹھا، تہجد کی نماز میں نے جتنی پڑھنی تھی پڑھی، اس کے بعد مجھے نماز میں نیند آ گئی۔ میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے رب میرے سامنے، خواب کے اندر رب تعالیٰ کا دیدار، میرا رب میرے سامنے۔ اور مجھ سے رب تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ مالا اعلیٰ کس بات میں جگڑ ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ مولا میں تو نہیں جانتا کہ یہ کس بات میں جگڑ ہے۔ تو کہتے ہیں پھر رب تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے دستے قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جو کچھ مشرق و مغرب میں تھا وہ سارا میں نے جان لیا، وہ سارا میرے علم میں آ گیا۔ ایک روایت میں ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں تھا سارا میں نے جان لیا، سارا آپ کے علم میں آ گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا مالا اعلیٰ کس بات میں جگڑ ہے؟ تو پھر حضور نے بتایا کہ کس بات میں جگڑ ہے۔ یہ علم اللہ نے عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، نہا میں نہیں ہوتا چھپ جانا، یعنی اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے جب رب تعالیٰ ہی کوئی نہیں چھپا؟ سب سے بڑا غیب اس کو حضور نے دیکھ لیا، باقی کون سا غیب رہ گیا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خود خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں فرمایا جب وہ رونے لگی، کان میں فرمایا کہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی۔ فرمایا تھا نا حضور نے، بخاری شریف کے اندر ہے، سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کا 6 مہینے بعد انتقال ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا وصال ہونے لگا ہے اور میرے بعد کسی اور کا وصال نہیں ہوگا، اگر میرے بعد سب سے پہلے کسی کا انتقال ہوگا تو حضرت فاطمہ ہے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بخاری شریف کی اور ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نشان پہلے لگائے، لکیریں کھینچی، بدر کی رات لکیریں کھینچی، فرمایا صبح یہاں پر فلاں بندہ پڑا ہوگا، ابو جہل کا ٹھکانہ یہ ہے، یہاں پر ابو جہل مرے گا، فلاں سردار یہاں پر مرے گا، ایک ایک کا نام لے کر لکیریں کھینچ کر کہا کہ یہاں پر پڑے ہوں گے، رات کو بتا رہے ہیں پہلے ہی۔ اور پھر صبح کو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا 1 انچ بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہوئے تھے، جہاں پر حضور نے نشان لگائے تھے وہیں پر سارے مرے ہوئے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اتنا کمال ہے، آپ کتنی شانیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کا علم آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، رب تعالیٰ آپ کو شان عطا فرماتا رہا۔ نبوت کے یعنی جب ہجرت کے 8 سال گزر گئے، آپ کے وصال کے بالکل قریب 2 سال پہلے تقریباً حضور علیہ السلام مزارات احد پر تشریف لے گئے۔ جو احد والے شہید تھے ان کے پاس گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ آپ پڑھی۔ 5 سالوں بعد جنازہ آپ پڑھا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، ممبر لگایا گیا، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا کہ میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، زویت لی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میرے لیے زمینوں کو سمیٹ دیا گیا، میں نے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور مغربوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ آپ کا علم ہے۔ اور فرمایا انی رأیت الحوض الآن، اب بھی میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کوثر کو۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ آپ کو رب تعالیٰ نے علم، وہ کمال، وہ نظریں، وہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اعلان کیا خیبر فتح کوئی نہیں ہو رہا، تو رات کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح کو اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح دے گا۔ صبح کو فتح ہوئی تھی کہ پھر نہیں ہوئی تھی؟ یہ رات کو پہلے بتا دینا کہ صبح کو فتح ہو جانی ہے، یہ علم غیب ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ یعنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، مسلم، بخاری اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں جس میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور پھر علماء نے چیپٹر باندھے اور بتایا، علم غیب کے حوالے سے چیپٹر باندھ کے بتایا کہ حضور کو بڑی علم غیب کی خبریں۔ خود بخاری شریف کے اندر علامات نبوت جو امام بخاری نے بیان کی ہیں، اس میں یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سارا علم غیب ہے۔ علامات نبوت کے اندر مناقب کا جو چیپٹر ہے حضور کی شانوں کا، ہمارا علم غیب کے حوالے سے کیتا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا آپس میں کوئی موازنہ، مقابلہ ہے، یا کیا ہم حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں؟ یہ مقابلہ اس وقت کروایا جاتا ہے 2 چیزوں کا جب ایک کے بعد دونوں کے پاس اپنی اپنی اصلی چیزیں ہوں۔ حضور کا علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ جتنا بھی حضور کے پاس علم ہے دیا تو اللہ تعالیٰ نے، حضور کا اپنا علم تو کوئی نہیں ہم کہتے، رب تعالیٰ کا علم اپنا ہے، حضور کو اللہ نے دیا ہے، آپس میں کیسے مقابلہ کروائیں گے؟ اتنا سمجھ لیں۔ الدولۃ المکیہ میں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ کے علم اور ساری مخلوق کا علم ایک طرف ہو، رب تعالیٰ کا علم ایک ہو، ساری مخلوق میں نبی پاک بھی شامل ہے، کہتے ہیں حضور بھی اور باقی ساری مخلوق ایک طرف ہو، اور ایک طرف رب تعالیٰ کا علم ہو، کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا علم ایسے سمجھ لو جیسے 10 لاکھ سمندر کا پانی ہے، اور ادھر یہ سمجھ لو کہ ایک قطرہ یا ہم ایک سوئی جو ہے، سوئی اس کی نوک اگر پانی میں لگائیں تو جتنی نوک کے ساتھ پانی لگے گا اتنا علم ساری مخلوق حضور سمیت لے لو
اور دوسری طرف 10 لاکھ سمندر ہے، وہ اللہ کا علم ہے. اور کہتے ہیں یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، باقی یہ بھی مثال کوئی نہیں بنتی، کیونکہ یہ اتنا ذرا بھی اپنا علم کوئی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. مخلوق کے پاس جو بھی علم ہے یہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ان کی بات ہی مانتے ہیں نا، وہ اتنی بات کر رہے ہیں اور یہ معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے، اللہ کے برابر بنا دیا. دو باتیں سمجھ لیں کہ ایک ہے کہ ایک بات ہوتی ہے متناہی، جو ریاضی جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ تو جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے متناہی جس کی حد ہو، اور ایک ہوتا ہے غیر متناہی. رب تعالیٰ کا علم ہے غیر متناہی، کوئی حد کوئی نہیں، اور حضور کا علم ہے متناہی، اس کی حد ہے. اچھا یہ جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے نا، ویسے تو یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ میں سوچ رہا تھا کون سی بات بیان کروں کون سی چھوڑ دوں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں وقت تو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا، اگر حضور کو پتا ہوتا تو یوں نہ ہو جاتا. یہ چند واقعات بیان کر کے، یعنی وہ نا بڑی پیاری بات ہمارے استاد نے بتائی تھی، بڑی غور طلب بات ہے. مناظرے بھی بڑے ہوئے ہیں علم غیب کے موضوع پر، اور نیٹ پر موجود ہیں. ہم تو غیب مانتے ہیں نا، جو نہیں مانتے ان کے ساتھ مناظرے بڑے ہیں. اب نا آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دیکھو نا مناظرہ ہو صبح علم غیب کے بارے میں، ہم حضور کا علم مانتے ہیں نا، تو ہم نے رات کو حدیثیں وہ ڈھونڈنی ہے جس میں حضور کی شانیں ہیں، جس میں حضور کا علم ثابت ہوتا ہے. اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ ڈھونڈیں گے کہ حضور کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. بتاؤ پھر حضور کی شانیں تلاش کرنے والا کون ہے اور نقص تلاش کرنے والا کون ہے؟ خود ہی سمجھ لیں کہ جنہوں نے نظرے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ یہی ڈھونڈیں گے نا رات کو. اور جنہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور کے پاس بڑا کچھ ہے، حضور کو اللہ نے شانیں بڑی دی ہیں، وہ رات کو یہ تلاش کریں گے. تو خود سمجھ لو کہ حضور کی شانیں تلاش کرنے والا کون ہے، حضور کی شانیں ماننے والا کون ہے. نظریہ تو میں نے پہلے بتا دیا. یہ جو ہے نا بعض باتیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہر وقت حضور کو ہر بات کا علم تھا، یہ اللہ کی شان ہے. نبی پاک علیہ السلام کا علم آہستہ آہستہ بڑھا ہے. قرآن پاک 23 سال میں مکمل ہوا ہے. قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد آپ کا علم مکمل ہوا ہے. تو لہٰذا اس کے بعد کوئی واقعہ اس طرح کا دکھاؤ کہ جس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں پتا. قرآن پاک میں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، اس کے بھی مطالب ہیں، لیکن ابھی موقع نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.